Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel, welcome back to my another vlog. I hope you are all fine. Today I will share with you my life before marriage. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ جو ہے اپنی شادی سے پہلے کی جو لائف ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی. تو آپ سب کو تو معلوم ہے کہ شادی کرنا جو ہے وہ بہت ہی ایزی کام ہے، پر شادی کے بعد کی لائف کو نبھانا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے اگر کچھ صبر کر کے کچھ برداشت کر کے. تو خیر میں آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنی شادی سے پہلے کی جو لائف ہے وہ شیئر کروں گی. اچھا جی، تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو جلدی جلدی سے سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اینڈ شیئر کر لیں. آپ کو نیو اچھے آنے والے جو ہیں وہ ولاگس دیکھنے کو ملیں گے. جی تو یہاں پر میں اپنی شادی سے پہلے کی جو لائف ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ شادی سے پہلے نا میں بالکل بھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، نہ ہی مجھے کام کرنا اچھا لگتا تھا اور نہ ہی مجھے کبھی ماما نے بولا کہ کام کرو. بس ایک دفعہ کہہ دیتی کام کرو، نہیں کرتی تھی تو بس وہ دوبارہ نہیں بولتی تھی، کیونکہ شادی سے پہلے بس یہی تھا پڑھائی کرنی، اس کے بعد گھر آنا، گھر کا کام شام، تو گھر کا تو کام شام کوئی نہیں ہوتا تھا، بس یہ ہوتا تھا اسکول جانا، اسکول سے واپس آنا، کھانا کھانا، اپنی اسٹڈی کرنا، سونا اور پھر اسکول چلے جانا. اس کے بعد جب ہماری کمپلیٹ ہوگی، ہماری پڑھائی کمپلیٹ ہوگی تو جب جاب سٹارٹ کر لی تو بس یہ تھا کہ جاب پر جانا، جاب سے واپس آنا، کھانا کھانا، بس یہ ہے کہ ریسٹ کرنا، یہی کام ہوتا تھا. اچھا ہم لوگ دو سسٹر تھی. جو میری چھوٹی والی سسٹر تھی ماشاءاللہ وہ کافی ایکٹیو تھی، گھر کے کام کرنا اس سے اچھا لگتا تھا. اور مجھے نا اگر گھر کے کاموں کی بات کی جائے تو مجھے صفائی بہت اچھی لگتی تھی. میں جھاڑو پوچھا جو ہے وہ بڑے ہی شوق سے کیا کرتی تھی. تو مجھے ماما اکثر کہا کرتی تھی کہ جھاڑو پوچھا جو ہے نا وہ بندہ میڈ سے بھی کروا لیتا ہے، لیکن کوکنگ جو ہے نا وہ آنی بہت ضروری ہے. اچھا مجھے آتی تھی بٹ میں کرتی نہیں تھی کوکنگ. یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے کوکنگ نہیں آتی تھی، کوکنگ وغیرہ مجھے آتی تھی، بس یہ ہے کہ کبھی موڈ پر ڈیپینڈ کیا، کبھی کر لیا کبھی نہ کیا. تو ماما مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ عورت جو ہے نا وہ گھر کے کاموں کے لیے تو میڈ رکھ لیتی ہے، بٹ جب کوکنگ خود کر کے اپنے ہسبینڈ کو کھلاتی ہے نا تو ہسبینڈ زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ ہم کھانے پکوا نہیں سکتے. تو میری ماما مجھے ہمیشہ یہی ایڈوائس کیا کرتی تھی. خیر میں ان کی ایڈوائس کو فالو نہیں کرتی، میں اگنور کر دیا کرتی تھی. اچھا ہم اپنی ماما کو دیکھیں نا، ماشاءاللہ وہ کافی سلیقہ مند تھی، ان کو ہر چیز آتی تھی، ماشاءاللہ وہ بہت ہی پرفیکٹ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے. وہ گھر کے کاموں کو اچھی طرح مینیج کرتی تھی، کچن کو مینیج کرتی تھی، گھر کو مینیج کرتی تھی. تو ہم نے نا کافی ان کو جسٹ دیکھ کر سیکھا ہے، ان سے سیکھا نہیں ہے، مطلب مینس کہ ہم ان کو دیکھ کر ہی سیکھ لیتے تھے. اچھا جب میری شادی ہوگی تو شادی کے بعد جو تھا مجھے تھوڑا ڈیفیکلٹ لگتا ہر کام، لیکن جب میں نے نا کرنا سٹارٹ کیا تو وہ کہتے ہیں نا کہ جب ذمہ داریاں پڑتی ہیں تو خود بخود ساری چیزیں آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو میں جب گھر کے کام کرتی تو مجھے پتہ ہوتا کہ امی ایسے کرتی تھی ویسے کرتی تھی، پھر میں نے ایسا کام کرنا سٹارٹ کیا جیسے وہ کہتی ہوتی تھی، جیسے وہ کرتی ہوتی تھی. تو وہی بات ہوتی ہے کہ شادی کے بعد پرابلمز آتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان پرابلمز کو جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے اگر صبر سے، تحمل سے اور لگن سے اگر فیس کر لیا جائے نا تو کوئی مشکل پریشانی نہیں ہوتی. اچھا میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ شادی کے بعد مجھے تھوڑی پریشانی ہوتی تھی کہ گھر کو کیسے مینیج کروں، کوکنگ کیسے کروں، یہ کیسے کروں، وہ کیسے کروں، پر مجھے شوق تھا. تو ظاہر سی بات ہے گھر مجھے ہی سنبھالنا تھا، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تھی، اکیلی رہتی تھی، کھانا خود بنانا ہوتا تھا. آہستہ آہستہ کرتے اگر کوئی چیز نہ سمجھ آتی تو اپنی ماما کو کال کرتی اور ان سے پوچھ لیتی. لیکن الحمدللہ جب میں اپنی پرانی لائف کو آج کی لائف کے ساتھ کمپیئر کرتی ہوں نا تو مجھے بہت زیادہ حیرانی بھی ہوتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ میں پہلے کیسی تھی اور اب کیسی ہوں. شادی سے پہلے جو تھی انسان کی لائف بہت چینج ہوتی ہے، لیکن شادی کے بعد نا انسان کی لائف جو ہے وہ بالکل چینج ہو جاتی ہے. اب میں ماشاءاللہ 10 بندوں کا کھانا بھی بنا لیتی ہوں، گھر میں کوئی آ جاتا ہے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. الحمدللہ سے میں گھر کے ہر کام کو جو ہے وہ مینیج کر لیتی ہوں. میرے ہسبینڈ مجھے جانتے تھے کہ میں کیسی ہوں کیسی نہیں، لیکن اب وہ جب مجھے دیکھتے ہیں نا تو مجھے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ میری وائف نے جو ہے وہ گھر کو کیسے مینیج کیا ہوا ہے، گھر کو کس طریقے سے رکھا ہوا ہے. تو میں یہ جو اپنی لائف سٹوری ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کی ہے کہ جن لڑکیوں کو کام نہیں آتا تو وہ ٹینشن نہ لیں کہ ہمیں کام نہیں آتا ہم شادی کے بعد کیا کریں گی، لیکن شادی کے بعد نا خود بخود ہی آ جاتا ہے. خیر بس میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. تو الحمدللہ اب میں جو ہوں میں ہر طرح سے مطلب ہر طرح کے کھانے بنا لیتی ہوں، ہر طرح کے جو ہے وہ گھر کو دیکھ سکتی ہوں. تو جب میرے ماما پاپا یا بہن بھائی مجھے دیکھتے ہیں نا تو وہ حیران ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے
جو پہلے کیسی تھی اور اب کیسی ہے، لیکن مجھے نا خوشی ہوتی ہے، مجھے اپنے آپ کو کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ لائف میں جو نا ہے وہ چینجنگز آتی رہتی ہیں. یہ بنتا نا کہ میں شادی سے پہلے ایسی تھی تو اب مجھے ایسا نہیں ہونا، لیکن جیسے آپ تھے نا ویسے آپ کو نہیں ہونا ہوتا. لیکن بٹ یہ ہے کہ شادی کے بعد چینجنگز انسان میں آتی ہیں اور انسان جو ہے وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے اور وہ کام کر لیتا ہے. اچھا، یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر کچھ لڑکیاں شادی کے بعد اپنے سسرال چلی جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ان کو کوئی کام شام نہیں آتا تو پلیز آپ ان کو کریٹیسائز نہ کیا کریں. انسان جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بالکل سیکھ جاتا ہے. تو یہ میرا میسیج تھا اور یہ تھی میری آج کی شادی سے پہلے کی جو لائف سٹوری تھی. وہ میں نے اس لیے شیئر کی کہ جو نیو لڑکیاں ہیں یا جس طرح میں تھی تو وہ بالکل بھی پریشان نہ ہو. انشاءاللہ جو ہے وہ زندگی میں آسانیاں بھی آتی ہیں اور پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن آپ ان کو صبر و تحمل سے برداشت کر لینا تو آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ شادی وہ کہتے ہیں ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ شادی جس نے شادی کر لی وہ بھی پچھتا رہا ہے اور جس نے شادی نہ کی وہ بھی پچھتا رہا ہے. تو خیر ایسا پچھتانے کی کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ لوگ شادی کی لائف سے خوش ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ پرابلمز یا کچھ ایسی باتیں جو ہیں وہ فیس کرنا پڑیں گی، لیکن آہستہ آہستہ جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں خوشیاں آنا سٹارٹ ہو جائیں گی. یہ تھا میرا آج کا ولاگ، یہ تھا میرا آج کا میسیج. اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، لائک کر دینا اینڈ شیئر کر دینا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.